توحید سکھاؤ بچپن سے، بس کافی ہے. توحید بچپن سے سکھاؤ. کیسے؟ نہیں مولوی صاحب سکھائیں گے، مسجد بھیج رہے نا وہاں سکھائیں گے، کوئی آپا سکھائیں گے، باجی سکھائیں گے، نہیں، ماں باپ خود سکھانا توحید. توحید پہلے تم سیکھو، اس کے بعد سکھاؤ. اس کے بڑے بہترین اثرات ہوتے ہیں. اگر یہ نہیں سکھائے تو سمجھو آپ کچھ بھی نہیں سکھائے، پھر بیکار ہے. توحید میں کیا ہے؟ ایک اللہ سے. بیٹا سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ایک اللہ سے مانگنا. اللہ چاہے تو ہوتا، اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہوتا. پہلی چیز. بیٹا اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا. تمہارے امی، تمہارے ابو، تمہارے ٹیچر نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹا ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے. بچپن سے یہ ڈر بھی سکھاؤ. توحید میں محبت بھی ہے. بیٹا ہمیشہ اللہ جلانے والا، مارنے والا، ستانے والا نعوذ باللہ نہیں ہوتا. بیٹا اللہ محبت بھی کرنے والا. میں ماں ہوں نا، مجھ سے 70% زیادہ محبت کرنے والا تمہارا رب بھی ہے. بیٹا اس لیے اس رب سے محبت بھی کرنا. یہ تمام چیزیں سکھاؤ بچوں کو. توحید سکھانا ہے ہمارے بچوں کو. تقدیر پہ ایمان یہ بھی سکھانا ہے. بیٹا ہماری زندگی میں جو بھی مشکل، پریشانی، تکلیف، خوشی جو کچھ بھی ہو رہی ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے. ہمارے تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا. توحید سکھاؤ. بیٹا ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے علاوہ اپنا سر کبھی کسی کے آگے نہیں جھکانا. بیٹا اللہ کے ماں باپ نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، بیٹا اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں. یہ سکھاؤ بچپن سے. جب یہ سب چیزیں سکھائیں گے نا، اگر صرف یہ ایک لفظ توحید پہ میں بات کروں تو پھر گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس لیے مختصر میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایک اللہ کے بارے میں سکھائیں گے تو وہ 25 دسمبر کو کسی عیسائی کو مبارکباد دیتے ہوئے نہیں نظر آتا. کسی غیر مسلموں کے تیوہار میں جا کے ناچتے ڈانس کرتے ہوئے ان کا غیر اللہ کے نام پہ کٹا ہوا، ذبح ہوا یا سامنے رکھا گیا کوئی کھانا نہیں کھاتا. تمہارا بچہ، تمہاری بچی مرتد نہیں ہوتی، اسلام چھوڑ کے نہیں بھاگتے اگر یہ سکھائیں گے تو. اللہ کا ڈر اگر سکھائیں گے تو وہ پارکوں میں، آئس کریم پارلروں میں نہیں گھومتے، ماں باپ کو چھپا کے چوری سے میسیجز وغیرہ نہیں کرتے. اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ چیز سکھائیں گے تو. یاد رکھو یہ توحید سکھانا انتہائی اہم اور ضروری ہے. اور خاص طور سے آج یہ موبائل کی پریشانی ہو یا پھر کوئی غلط افیئرس کی پریشانی ہو، جو بھی برائیوں کی آپ کو آج اگر بچوں کی تعلق سے ٹینشن ہے تو اسے صرف اگر بچپن سے آپ توحید سکھاتے تو اس ٹینشن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. موبائل بھی چھڑانا ہو یا کوئی برے اخلاق سے اس کو بچانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ جب تک اس کے اندر اللہ کا خوف، اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، باہر کا خوف اس کو اثر نہیں کرے گا. یاد رکھو، اندر ہونا خوف کس کا؟ ماں باپ کا ہی نہیں، اللہ کا خوف ہونا. جو بچہ، جو بچی اللہ کا خوف رکھتی، اب اسے کوئی باہر کے خوف کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اندر کا خوف ہی نہیں ہے. تم کسی سے بھی ڈرانے کی کوشش کرو، وہ نہیں ڈرتے. اب وہ نکل گئے ہاتھ سے، پھر وہ ڈرتے ہی نہیں. اب وہ اللہ کا خوف کیسے آئے گا پھر؟ اللہ کا خوف جب تک وہ اللہ کی عظمت کو محسوس نہیں کریں گے، جب تک اللہ کی پہچان اس کو نہیں ہوگی، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ بات بھی یاد رکھو. کچھ ہی دن پہلے ایک سوال بھی آیا تھا مجھے واٹس ایپ پہ. صحابہ تو ڈرتے تھے اللہ سے، ہم بھی آج کئی اجتماعات میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے، یہ کرتے وہ کرتے سب کرتے، لیکن وہ ڈر ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا؟ ویسا عمل ہم کیوں نہیں کر سک رہے؟ ہوتا ہے نا، ہم بھی کئی اجتماعات سن رہے کیا کیا کی ہو رہا، لیکن تب بھی وہ ڈر جو صحابہ کے اندر تھا ویسا ڈر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. کیوں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی پہچان جیسا ہونا ویسا نہیں ہے، تو پھر اس اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا. آپ بچوں کو خالی یہ بولتے رہو بچپن سے، بیٹا اللہ جہنم میں جلاتے، بیٹا اللہ مارتے، بیٹا اللہ سے ڈرو، یہ کرو وہ کرو، ہرگز اس کے دل پہ اثر نہیں کریں گی. کب تک؟ جب تک اس کے دل میں اللہ کی عظمت. اللہ کی عظمت کیسے؟ سکھاؤ اس کو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اس کو سکھاؤ. اللہ کون، اللہ کیسا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، سکھاؤ. اب کیا کریں گے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی پہچان اس کو سکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود، خاص طور سے ماں اور باپ کا
رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا یہ بڑا اثر رکھتا ہے، یاد رکھو۔ ایسا نہیں کہ بس ہو گیا بھئی ہمارے بچے کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں، برائیوں کی طرف چلے گئے، جانے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ آج ماں باپ بھی اگر آج رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، رو رو کے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند رہنا ہے اور رو رو کے کیا ہے دعائیں کرنا ہے۔ اور انتہائی اہم چیز یہ بھی بتا دوں میں آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم۔ اب یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ سب چیزیں اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، یہ سب چیزیں بچے کیسے سیکھیں گے، ان کو کیسے سکھائیں گے؟ ماں خاص طور سے، اگر باپ کے پاس وقت ہے تو باپ ضرور اپنے بچوں کو لے کر روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کا ترجمہ سکھاؤ۔ قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کا ترجمہ روزانہ اپنے بچوں کے سامنے پڑھو۔ آپ پڑھو، قرآن کا ترجمہ گھر میں رکھو، آپ پڑھو، پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو سمجھاؤ یا کچھ دیر اپنے بچوں کے ساتھ پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کو بولو کہ وہ بھی پڑھیں، ان کے ساتھ بھی پڑھاؤ، اور خود بھی ماں ہمیشہ روزانہ اگر قرآن پڑھے گی، قرآن سمجھائے گی تو انشاءاللہ وہ بچہ اللہ کی توحید کو بھی سمجھے گا، اللہ کا ڈر بھی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اللہ سے محبت بھی ہوگی۔ تو جب ایسا بچہ بچپن سے ہی قرآن سمجھنے والا بن جائے گا تو پھر اسے اب باہر کی کسی ڈر کی ضرورت نہیں۔